تو آئیے بھائیوں اپنا اپنا جائزہ لیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ہاں پیارے بھائیوں، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے واللہ یہ اتنا حقیر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایک مری ہوئی بکری دیکھی جس کا پیٹ پھول کر اس کے پاؤں اٹھ چکے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ یہ جو بکری ہے دنیا اس سے بھی کمتر ہے، اس سے بھی حقیر ہے۔ ہاں جی، تو کیا فرمایا میرے ذوالجلال والاکرام نے؟ اللہ فرماتا ہے لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ۔ اللہ فرماتا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام کی تمام لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے، ایک ہی طرف ہو جائیں گے، اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا لجعلنا لمن من یکفر بالرحمن، تو ان لوگوں کے لیے، سنو بھائیو بڑے غور سے سننے والی آپ کی بات ہے، ان لوگوں کے لیے جو رحمان سے کفر کرتے ہیں، رحمان کی توحید کو ماننے سے کفر کرتے ہیں، رحمان کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، رحمان کے احکامات کو پسے پش کرتے ہیں، مساجد سے آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح چلتی ہے، اپنے کاروبار میں مگن رہتے ہیں، اپنی دکان میں مگن رہتے ہیں، اپنے آفس میں مگن رہتے ہیں، اپنی محفل میں مگن رہتے ہیں۔ کیا ہوتا اگر یہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی راستے پر چل پڑیں گے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفٌ مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْفَرُونَ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہمیں یہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی طرف چل پڑیں گے تو ہم اپنے منکروں کا، اپنی توحید کا انکار کرنے والوں کا، اپنے باغیوں کی سیڑھیاں اور چھتیں سونے اور چاندی کی بنا دیتے۔ یہ ہے دنیا بھائیوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اللہ کے ہاں یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی، مچھر کے پر کی کوئی قیمت ہے؟ کوئی 1 روپے میں خریدے گا مچھر کا پر؟ فرمایا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا جا کے ہاں قوت رکھتی تو اللہ رب العزت اپنے مخالفین کو، اپنے باغیوں کو ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ فرماتا۔ ہاں پیارے بھائیوں، اللہ اکبر۔ سنو اللہ مال کی مذمت کس انداز میں فرماتے ہیں؟ فرمایا الذی، وہ بدبخت جمع مال کو جمع کرتا ہے، ایک سیٹ کے رکھتا ہے، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، نہ یتیموں پر خرچ کرتا ہے، نہ مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، نہ اپنی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ فی سبیل اللہ میں مدارس میں مساجد میں مجاہدین پہ خرچ کرتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ جمع مالو، اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور نکال کر گنتی کرتا ہے، وعدد، اور گنتی کرتا ہے، 999 ہو گئے، 1000 ہو جائے، 1000 بن گیا لاکھ بن جائے، لاکھ بن گیا کروڑ بن جائے، جمع کرتا ہے مال کو، گن کے رکھتا ہے۔ جمع مال وعدد، یحسب، خیال کرتا ہے، اس کا خیال کیا ہے؟ ان مالہ اخلد، تیرا مال ہمیشہ ہے نا۔ اور بھائیو بینک بھرے ہیں، بہترین بنگلے موجود ہیں، گاڑی موجود ہے، کاروبار موجود ہے، کارخانہ موجود ہے، فیکٹری بڑا روپ ہے، اور تاجر صاحب کو، شیخ صاحب کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور آن کی آن میں سب کچھ ہے چھوڑ کر خالی مٹی اندر جمع ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ ہاں پیارے بھائیو، اللہ جی جمع مالہ وعدد یحسب ان مالہ اخلد، ایسے بدبخت انجام کیا ہوگا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، خبردار عنقریب وہ حطمہ میں آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، اللہ ہمیں مال کی محبت سے بچائے، مال کی محبت، ایسی محبت۔ سنو بھائیو، قرآن ایک قصہ بیان فرماتا ہے، ایک بندے کا انجام کا بیان فرماتا ہے، ذرا غور سے سننا۔ یہ سورہ قصص ہے، سورہ قصص 28 نمبر سورت ہے، اور